بچہ گھر کے ماحول میں پلتا ہے، نشو و نما پانے کے بعد جب وہ کچھ سمجھنے اور سوچنے کے اہل ہوتا ہے تو اس کو رشتوں کا تقدس سمجھایا جاتا ہے، بتلایا جائے گا کہ یہ تیری خالہ ہے، تیری والدہ ہے، تیری پھپھو ہے۔ جو ہی مزید وہ شعور حاصل کر لے اور گھر کی چار دیواری سے باہر نکلتا ہے، گلی و محلہ، اونچا و بازار، نگر سے نگر، ایک وطن سے دوسرے وطن کا سفر کرتا ہے تو مختلف مزاج کے لوگ مل پاتے ہیں، طرح طرح کی طبیعتوں کے مالک لوگ اس کے سامنے آتے ہیں اور رنگا رنگ بولیاں سنتا ہے، طرح طرح کی شکل و صورت اور قد کاٹ کے لوگ دیکھنے کے بعد اس کے من میں ایک طرف پیدا ہوتی ہے کہ میں اس کے ساتھ دوستی کی بنیاد رکھ پاؤں۔ جتنی دیر تک کسی کو دیکھے گا نہیں، بات چیت نہیں کرے گا تو یہ طلب پیدا نہیں ہوگی۔ اگر اس کی دوستی کاروباری حضرات کے ساتھ ہو گئی تو وہ اپنے ذہن میں ایک ٹارگٹ رکھتا ہے کہ میں نے بزنس مین بننا ہے۔ اگر وہ ڈاکٹر حضرات کی صحبت میں بیٹھنے لگ جائے تو اس کا ذہن یہ بات تسلیم کرتا ہے کہ میں نے ڈاکٹری کی لائن کو اڈاپٹ کرنا ہے۔ اگر وہ خلا کی زیر اثر و تربیت پائے تو اس کی سوچ کا معیار بن جاتا ہے کہ میں نے وکیل بننا ہے۔ اللہ نہ کرے اگر چوڑوں کی اور منشیات کے عادی لوگوں کے پاس اس کا اٹھنا بیٹھنا ہو جائے تو راہ راست سے بھٹک کے منشیات کا عادی بھی بن سکتا ہے۔ اور ہمارے ملک میں دو باتوں پہ تو بڑی توجہ دی جاتی ہے۔ پہلی بات یہ ہے، اگر کسی کو کوئی کہہ دے کہ پاکستان کے حالات ٹھنڈے مٹھے ہیں، یہاں پہ رہ کے گزر بسر کرنا بڑا مشکل نظر آتا ہے، اس بات بن جائے تو ہم تمہیں باہر لے جائے، تو وہ نوجوان، وہ بندہ کسی کے رکنے پہ رکتا نہیں ہے، تھمتا نہیں ہے۔ اگرچہ اس کو گھر بھی بیچنا پڑے تو وہ یہ ذائقہ لے کے ٹھہرتا ہے کہ میں نے باہر کا چکر کاٹ کے آنا۔ اور اگر کسی نوجوان کے پاس یہ ڈب ہو کہ وہ دو چار جملے بولنے کے اہل ہو اور اس کی جیب بھی وزنی ہو تو لوگ اس کو موٹیویٹ کرتے ہیں کہ تو سیاست کے میدان میں آ۔ ماں ہاتھ جوڑتی ہے اور باپ منت سماجت کرتا ہے کہ سیاست کے میدان میں نہ آنا، لیکن وہ دوستوں کا دیا ہوا رنگ، وہ دی ہوئی صحبت اس کے ذہن میں پختہ ہو جاتی ہے۔ وہ یہ کہتا ہے کہ میں نے اب سیاست کا دنگا جھول کے رہنا ہے، باز نہیں آتا۔ اور کسی کے مقدر سمجھ جائے، اللہ اس کے حالات پہ مہربانی کرے۔ کسی صاحب نظر، کسی عالم بعمل کی صحبت کا کچھ لمحہ مل جائے اور اس کا ذہن واش کرے کہ بیٹے قرآن پڑھ، مصطفیٰ کا فرمان پڑھ، دین کی تعلیم حاصل کر، پھر وقت یہ فیصلہ کرتا ہے کہ وہ چھوٹی عمر کا بچہ بڑے منصب پہ بیٹھ کے عمر رسیدہ لوگوں کو قرآن و سنت کا درس دیتا ہے۔ صحبتیں رنگ چھوڑتی ہے، اثر دیتی ہیں، نکھارتی ہیں، کردار بناتی ہیں، تربیت کرتی ہیں۔ یہ بات یاد رکھیے گا کہ جب بندہ کسی صحبت میں بیٹھتا ہے تو دو چیزیں ہوتی ہیں، یا وہ اس صحبت کا اثر لے لیتا ہے یا اپنا اثر چھوڑ کے واپس آتا ہے۔ اور کائنات میں ایسی پرسنالٹیز، ایسی شخصیات بہت کم ہیں جن کے اندر
یہ ابلٹیز اور نوبلٹیز موجود ہو، یہ صلاحیت پائی جائے کہ کسی مذہب میں وہ رونق بنے اور اپنی خصوصیات اور اثرات چھوڑ کے آئیں۔ اکثر لوگ اپنے نظریات میں خلل لے کے واپس پلٹتے ہیں، اجتماعیت کا صحبت کا رنگ کو لے کے واپس آتے ہیں۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ آدمی اپنے دوست کے دین پہ ہوتا ہے۔ یہ نہیں پوچھنا پڑے گا کہ اس بندے کا کردار کیسا ہے، اس کا ماضی کیسا گزر گیا، بلکہ وہ دوستوں کی سنگت کو دیکھ کے لوگ فیصلہ کر پائیں گے کہ جس مزاج کا یہ بندہ ہے اسی صحبت میں جا کے بیٹھنا ہے، کیونکہ آدمی ہمیشہ وہ صحبت تلاش کرتا ہے جہاں اس کی طبیعت ملتی ہے، اس کا مزاج ملتا ہے۔ اگر مزاج نہ مل پائے، یہ کبھی نہیں ہو سکتا کہ منشیات کے عادی گروپ میں جا کے کوئی نمازی بندہ بیٹھ جائے، وہ دور ہٹتا ہے۔ تو جس طرح کا انسان مزاج رکھتا ہے ویسی صحبت اختیار کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا آدمی اپنے دوست کے ساتھ تعارف کیا جاتا ہے، پہچان کرواتا ہے۔ اچھے اثرات اچھے رنگ لاتی ہیں اور برے اثرات انسان کو برا بنا دیتی ہے۔ دوستی لگانے سے پہلے انسان کو ان باتوں پہ توجہ دینی چاہیے، سمجھنی چاہیے، آیا کہ میں اس صحبت میں، اس مجلس میں بیٹھوں گا، کیا میرا سر فخر سے اونچا رہے گا یا گردن جھک جائے گی؟ کیا لوگ یہ تو نہیں کہیں گے کہ تیرے باپ کا بڑا اچھا کردار تھا، تیرے دادا کی تو پگڑی بڑی اونچی تھی اور تو ان لوگوں کی مجلس میں بیٹھ کے اب نگاہ ملانے کے قابل نہ رہا، نظریں جھک گئیں؟ تو یہ انسان کو وقت سے پہلے، دوستی کی بنیاد رکھنے سے پہلے فیصلے کرنے ہوں گے۔ نبی علیہ السلام نے بڑی خوبصورت مثال کے ذریعے سمجھایا۔ حضور علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ اچھے بندے کی صحبت اس طرح ہے جس طرح عطار کی دکان ہے۔ عطار بولتے ہیں عطر فروش کا جہاں اڈا ہے، جہاں مرکز ہے۔ عطر بیچنے والے کی دکان پہ جب کوئی بندہ چلا جائے، وہاں سے کوئی عطر کی شیشی خریدے گا، اگر خرید نہ پائے دکاندار اپنی مرضی سے ایک بوتل اس کو بطور ہدیہ پیش کرتے، تحفہ دے دے۔ اگر دکاندار بھی نہیں دیتا اور یہ شخص خریدتا بھی نہیں ہے تو ایک کام لازمی ہوگا، جتنی دیر تک یہ بندہ خوشبوؤں کے مرکز میں ٹھہرا رہے گا اتنی دیر تک اس کا دماغ معطر رہے گا، اس کا دماغ خوشبوؤں میں بسا رہے گا۔ حضور نے مثال دے کے سمجھایا اور فرمایا بوڑھے بندے کی صحبت اس طرح ہے جیسے لوہار کی بٹی ہے۔ کوئی بندہ وہاں پہ جا کے بیٹھ جائے اور آگ کا شعلہ اڑے پرواز کر کے اس کے قیمتی لباس کو بھی خراب کر پاتا ہے۔ ہو سکتا ہے تو بدن بھی جل جائے، اگر بدن بھی نہ چلے، قیمتی لباس بھی خراب کا ہو، تو جتنی دیر تک بندہ وہاں بٹی کے پاس بیٹھا رہے گا وہ بٹی سے خارج ہونے والا دھواں اس کے دماغ کو بوجھل بنائے گا، اس کی طبیعت کو آوازار کرے گا، اس کی طبیعت اذیت کا شکار ہوگی۔ میاں صاحب نے انہی تعلیمات و طیبات کا نقشہ کھینچا اور فرماتے ہیں چنگے بندے دی محفل انج یارو جویں دکان عطاراں، خریدار بنیے نہ بنیے ہلے اون ہزاراں۔ برے بندے دی محفل انج یارو جویں دکان لوہارا، کپڑے پاویں کنج کنج رکھیے کوئی چھنتا پہن ہزارا۔ تو اچھی صحبت اچھے اثرات چھوڑتی ہے اور بری صحبت برا رنگ لاتی ہے۔ حضرت شیخ سعدی شیرازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں ایک دن میں حمام کی دکان پہ گیا اور ایک سائڈ پہ تھوڑی سی مٹی پڑی ہے، لیکن کیا لطف ہے اس مٹی کا، کیا وہ خوشبو بکھیرتی ہے کہ ہر آنے والے کا دل جیت لیتی ہے۔ میں مٹی سے مخاطب ہوا، کہا تو مشک ہے یا عنبر کہ ہر آنے والے کو تو کیچ کرتی ہے، تیرے اندر اتنی اٹریکشن اور کشش ہے۔ مٹی زبان حال سے تصورات کی دنیا میں شیخ سعدی کو جواب دیتی ہے، کہتی ہے شیخ سعدی نہ مشک ہوں نہ عنبر، اپنی ذات تبدیل نہیں کرتی، اپنی اوقات کو نہیں بھولی، ہوں مٹی، میری ذات مٹی ہے،
تو شیخ سعدی شیرازی فرماتے ہیں پھر بتا یہ خوشبوؤں کے حلے کہاں سے آتے ہیں؟ تو مٹی زبان حال میں شیخ سے کلام کرتے ہوئے کہتی ہے حضرت زندگی کے کچھ لمحات میں نے پھولوں کے قدموں میں گزار دیے، زندگی کے کچھ لمحات پھولوں کے قدموں میں گزار دیے، لا کے مجھے یہاں پہ رکھ دیا گیا، لیکن جو پھول کی سنگت ملی، جو پھول کا قرب ملا، جو پھول کی صحبت ملی، جو پھول کے زیر سایہ رہی ہم نشینی کا یہ کمال ہے۔ اگر آج میں پھولوں سے جدا ہو گئی لیکن پھول کا دیا ہوا وہ جمال مجھ سے چھینا نہیں گیا۔ وہ خوشبوؤں کے حلے آج بھی میرے وجود میں آتے ہیں، میں مشک نہیں، میں امبر نہیں، کستوری نہیں، میری ذات مٹی ہے، اگرچہ یہ خوشبو پھول کا دیا ہوا فیضان ہے، اس وجہ سے میں اپنی اوقات کو بھولی نہیں۔ تو صحبت ایک اچھا رنگ لاتی ہے، اچھا کردار بنا دیتی ہے۔ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول سنیے، آپ نے ارشاد فرمایا جب بچہ 15 سال کا ہو جائے تو والدین اس پہ کڑی نظر رکھے، شدت کے ساتھ اس کا پیچھا رکھے۔ 15 سے 20 سال، یہ 5 سالہ جو ڈیوریشن ہے، دورانیہ ہے، یہ اتنا قیمتی ہے۔ اگر یہ 5 سال بچہ ہے چاہے بچی، وہ ٹھیک بن پائے تو ساری زندگی اس کی ترتیب پا جائے، اور اگر یہ 5 سال تباہی کو اتر گئے تو ساری زندگی غرق ہو جائے۔ یہ 5 سال بڑے قیمتی، حضرت علی فرماتے ہیں آنکھیں بند کے نہ رہیے گا بلکہ اپنی اولاد پہ نظر رکھیے کہ یہ کس صحبت میں بیٹھتا ہے، اس کا آنا کہاں ہے، اس کا بیٹھنا کہاں ہے، اوڑھنا بچھونا کہاں ہے، کن لوگوں کی سنگت ہے۔ بلکہ حضرت علی فرماتے ہیں والدین کی یہ ذمہ داری ہے کہ اچھی صحبتیں، اچھی مجالس تلاش کر کے اپنی اولاد کو اللہ والوں کی صحبت میں بٹھا دیا۔ جس طرح پھول کا دیا ہوا اثر مٹی میں رہتا ہے، اسی طرح اللہ والوں کا دیا ہوا فیضان اور فیض بھی انسان کے وجود میں رہتا ہے۔ تو بندہ بڑی جگہوں پہ بچ جاتا ہے، لوگ کہتے ہیں ہم نے یہ کام نہیں کرنا، ہماری تو فلاں آستانے سے نسبت ہے، لوگ ہمارے پیر و مرشد کے بارے میں پروپیگنڈا کریں گے، کوئی خلاف بولے گا، بندہ پھر اپنی داڑھی کا بھی پاس کرتا ہے کہ میں نے سنت رکھی ہے، اپنی پگڑی کا بھی لحاظ کرتا ہے، آنے جانے والی صحبت کو بھی مد نظر رکھتا ہے۔ تو صحبتیں انسان کو تبدیل کر دیتی ہیں۔ قرآن پاک نے، اسلام نے اپنے ماننے والوں کو یہ ڈھنگ اور طریقہ بتلایا کہ کن لوگوں کے ساتھ صحبت رکھی جائے، دوستی قائم کی جائے، اور کن لوگوں کے ساتھ دوستی نہ کی جائے۔ تو ہر چیپٹر کو، ہر عنوان کو، ہر باب کو قرآن نے مکمل طور پہ رہنمائی کے ساتھ حضرت انسان کو درس دیا۔ تو قرآن پاک ہے، سورہ مائدہ ہے، ارشاد ربانی ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء، اہل ایمان یہود و نصارہ کے ساتھ تم نے دوستی نہیں کرنی۔ ان کے ساتھ؟ یہود و نصارہ کے ساتھ تم نے دوستی نہیں کرنی۔ مزید ارشاد فرمایا بعضهم اولیاء بعض، یہودی اور عیسائی یہ آپس میں ایک دوسرے کے دوست ہیں، تمہارے دوست بن سکتے؟ کون فرما رہا ہے؟ اللہ فرما رہا ہے کتاب رحمت کے اندر کہ یہودی اور عیسائی تمہارے دوست بن سکتے، یہ آپس میں ایک دوسرے کے سجن ہیں۔ وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ، ارشاد ربانی ہے۔ ہم نے یہ پابندی لگا دی، یہ حد بندی کر دی کہ یہ تمہارے دوست، پھر بھی کوئی ان سے دوستی کی پینگ ڈالے اور ان کے ساتھ تعلقات نبھائے، ملاقاتوں کو دوستی کا رنگ دے، اللہ فرماتا ہے اگرچہ وہ کلمہ پڑھنے والا ہے ہم انہیں یہودیوں میں شمار کریں گے، وہ یہود و نصارہ میں شمار کیا جائے گا۔ ان اللہ لا یہدی القوم الظالمین، اللہ ظالم قوم کو ہدایت نہیں دیتا۔ ظالم کون ہے؟ جب اس کو پہلے سمجھایا گیا، بتلایا گیا، ایک باؤنڈری قائم کر دی گئی، حد بندی لگا دی گئی کہ ان سے یارانہ نہیں رکھنا، پھر بڑھ کے انسان یارانے کی کوشش کرے اور ان سے ہاتھ ملائے اور ان کی صحبت اور مجالس میں جا بیٹھے، تو اللہ فرماتا پھر تم انہی میں شمار کیے جاؤ اور پھر تمہیں ہدایت نہیں دی جائے گی، پھر تمہیں ہدایت نہیں دی جائے گی۔ یہود کائنات کی بڑی چلاک، ہوشیار اور چاتر قوم ہے۔ جتنا بھی کائنات میں فتنہ اور فساد برپا ہے، عروج ہے فتنے کو یہودیوں کی وجہ سے، آج سے نہیں، ابتدائی اسلام سے۔ اہل اسلام
اور اسلام کے متعلق یہودیوں نے جو سازشوں اور آزمائشوں کا جال بن رکھا ہے وہ تاریخ کی نظروں سے اوجھل نہیں ہے۔ ہم مسلمان اپنے ماضی کو بھول جاتے ہیں۔ ذرا تاریخ کے اوراق کو پلٹیے، الٹائیے اور دیکھیے۔ ایک وقت تھا کہ مسلمانوں کو یہودیوں نے کنٹرینوں میں بند کر دیا تھا اور گرمی کی شدت اور پیاس بجھانے کے لیے پانی کے چند قطرات بھی مہیا نہیں تھے۔ مسلمان کنٹینر میں بند ایک دوسرے کے ماتھے پہ ابڑنے والے پسینے کو زبان سے چاٹ کے اپنی پیاس بجھاتے تھے۔ یہ امریکی گنڈوں کی کارکردگی ہے، یہ ان کے ہاتھ گنڈے ہیں۔ برما دختران اسلام مسلمانوں کی شہزادیاں اور بیٹیاں جن کو زندہ سیخوں پہ لٹکایا گیا اور ان کے پستان کاٹ کے بطور کباب بنائے گئے۔ مسلمان تو تاریخ کو بھول جاتا ہے نا۔ یہ ساری یہودیوں کی پلانی کے ان کے ہاتھ گنڈے ہیں اور کنٹینروں میں بند مسلمانوں کو پیٹرول ڈال کے ان کے وجود کو، فکروں کو پیٹرول سے بھر کے پھر آگ لگائی گئی، آتش لگائی گئی۔ پھر یوں وہ اچھلتے اور کودتے تھے جیسے بٹھی میں دانے ڈالے جاتے، اور امریکی گنڈے پاس کھڑے ہو کے یہ تماشا دیکھ کے کہکے لگاتے تھے وہ ہمارے ساتھ یہ سلوک کرے اور ہم لوگ ان کے ساتھ ہاتھ ملائیں اور طرح طرح کے عذر اور بہانے رکھے۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا قرب قیامت جناب عیسیٰ علیہ السلام امام مہدی کے عساکر میں صلیب کو توڑ دیا جائے گا، خنزیر کو قتل کیا جائے گا، یہودیوں کو قتل کیا جائے گا، کائنات کے وجود سے یہودیوں کا نام ختم ہوگا۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا یہودی اپنی جان بچانے کے لیے دوڑے گے اور جس پتھر کے پیچھے جس جھاڑی کی اوٹ میں جا کے چھپیں گے وہ پتھر اللہ کی شان سے بول پڑے گا اور کہے گا محمد عربی کے غلاموں ادھر آؤ، یہ یہودی میرے پیچھے چھپا ہوا، اس کو کلا کما کرو، اس کو واسطے جہنم کرو۔ اور کائنات کے سینے سے جب آخری یہودی کو واسطے جہنم کیا جائے گا، حضور علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں پھر پوری کائنات میں امن کا سویرا طلوع ہو جائے گا۔ تاجدار ختم نبوت زندہ باد، زندہ باد۔ تاجدار ختم نبوت زندہ باد، زندہ باد۔ تاجدار ختم نبوت، پوری کائنات میں پھر امن چھا جائے گا۔ آج مسلمانوں کو بدنام کیا جاتا ہے کہ یہ دہشت گرد ہے، معاذ اللہ۔ مسلمان تو امن کا مت والا ہے، خیر کا داعی ہے، بلائی کی طرف بلانے والا۔ اتنی خیر کی بات ہے جب فتح مکہ ہوئی 10,000 کا لشکر تھا حضور علیہ السلام کا، رستے میں ایک کتیا اپنے بچے کو دودھ پلا رہی تھی۔ حضور نے صحابہ کے ڈیوٹی لگا دی یہاں پہ کھڑے ہو جائے، مسلمانوں کا لشکر گزر جائے، اس کتی کو اور اس بچیا کو کوئی تکلیف نہ آئے۔ اسلام تو امن کا درس دیتا اور وہ ہماری شہزادیوں کے ساتھ، اسلام کی بیٹیوں کے ساتھ یہ سلوک کرے۔ اور میرے کریم کا بھی انداز دیکھے، حضور علیہ السلام کے دربار اقدس میں جب حاتم طائی کی بیٹی کو ننگے سر لایا گیا، ننگے سر کی، تو حضور نے وہ چادر جس کا ذکر قرآن نے فرمایا یا ایھا المزمل والی چادر حضور نے اس کے سر پہ دے دی۔ صحابہ نے کہا حضور غیروں کی بیٹی ہے، کافروں کی دھی ہے، تو فرمایا عزت والے رسول کے پاس آ گئی، عزت والے دربار میں آ گئی ہے، یہاں جو بھی آتا ہے اس کو عزت عطا کی جاتی ہے۔ حضور نے چادر دی۔ تو یہودی کائنات سے جب ختم کیے جائیں گے تو ہر طرف امن کا گہوارہ ہوگا۔ حضور علیہ السلام نے قرب قیامت کی نشانیاں بیان فرمائی، فرمایا اس طرح کا دور آ جائے گا سانپ اور بچے اکٹھے کھیلیں گے، بکری اور بھیڑیا ایک جگہ سے پانی پیئیں گے، لیکن بکری بھیڑیے سے خوف زدہ اہل اسلام کو اللہ اپنے فضل سے یہ وقت دکھائے گا جب کائنات کی چھاتی سے یہ یہود و نصارہ ختم ہو جائے گی، ہر طرف اسلام کا نور پھیلے گا اور خیرات بانٹے گا، تقسیم کرے گا۔ تو ارشاد ہوا کہ اپنے یہود و نصارہ کے ساتھ دوستی، پہلی پابندی یہودیوں کے ساتھ تعلق کوئی بنانا نہیں ہے۔ آگے ارشاد ہوتا ہے فَتَرَى الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَرَضٌ يُسَارِعُونَ فِيهِمْ يَقُولُونَ نَخْشَىٰ۔ اللہ ارشاد فرماتے ہیں کچھ لوگ ایسے بھی ہیں، اسلامی لبادہ اور داڑھی بھی رکھی ہے، مسجد کے چکر بھی کاٹتے ہیں، پگڑی بھی باندھی ہے، لوگوں میں ڈٹ کے بڑی گفتگو بھی کرتے ہیں۔ جب ان کو یہ باتیں سنائی جائے تو وہ کہتے ہیں ہم نے تو دوستی صرف اس بنیاد پہ رکھی ہے کہیں پاکستان تنہا نہ رہ جائے۔ زمانے کی گردش اگر آ کے ہمیں اپنے کلابے میں لے لے تو ہمیں کون بچائے گا؟ اللہ پہ توکل کوئی نہیں، مالی امداد، مالی سپورٹ کے لیے
यूरोपियन कंट्रीज की नजर, और वो ये कहते हैं कि हम दुनिया की मंडी में अकेले रह जाएंगे, हमारी तजारत का सत्यानाश हो जाएगा, समाजी बाइकाट हो जाएगा, मुल्क की माशियत कम हो जाएगी। तरह तरह के उज़र बयान करते हैं, नक्शा डरते हैं इस मामले में कि हम तरह तरह जमाने की मुश्किलात की शिद्दत में आ जाएं। कौन लोग? फी कुलूबिहिम मरदुन, फरमाया जिनके दिलों में मर्ज है, कलमा भी पढ़ते हैं लेकिन यहाँ तक रहता है। सुल्तानुल आरिफीन फरमाते हैं जे जुबानी हर कोई कलमा पढ़े थे, आशिक पढ़ता है दिलता हो, कलमे नाम नाती दोती, कलमे नार रियाई हो, कलमा मेरा पढ़े जनाजा ते कलमा आप दफनाई हो। यहाँ तक मसाजिद में भी आते हैं। ये अब से नहीं है, इन लोगों को हम बड़े अच्छे तरीके से जानते हैं। मुनाफिक की दो किस्में हैं, इत्तेकादी और अमली। इनकी निशानियां किताब और सुन्नत में मौजूद है, ये एक अलग टॉपिक है। उलमा इन लोगों को बड़े अच्छे तरीके से जानते हैं, हमारे दरमियान आते जाते हैं। और मोमन तो बेचारा सीधा साधा, हुजूर अलैहि सलाम ने इरशाद फरमाया मोमन को तो लोग बेवकूफ समझते। मिसाल दे के समझाया कि मोमन उस ऊंट की तरह है जिसके नाक में निकेल डाल दी जाए, जो मर्जी उसको खींचता फिरे। ये लोग जो आगे खड़े होकर बातें करते, हुजूर अलैहि सलाम के दौर अक़दस में मौजूद थे। मस्जिद में आते, हुजूर के पीछे नमाज पढ़ते, दर्स और तदरीस सुनते, फिर जाके काफिरों की गोद में भी बैठते। इनको जब कहा जाता सूरा बकरा उठाए, सूरा मुनाफिकून उठाए, मुजादला उठाइए, अहज़ाब उठाइए, इनको कहा जाए वइज़ा क़ीला लहुम ला तुफ़सिदू फ़िल अर्द, तुम जमीन में फसाद करते, फसाद बंद करो, तो आगे से जवाब देते थे, कहते हमसे बड़ा तो इस्लाम पसंदी कोई नहीं, हम तो खैर की बात करते। अल्लाह फरमाता है अला इन्नहुम हुमुल मुफ़सिदून वलाकिन ला यशकुरून, हकीकत में फसादी यही लोग हैं लेकिन इनको इतनी अकल नहीं। फिर इनसे कहा जाए इस तरह ईमान ले आओ ना जिस तरह अबू बकर ईमान लेके, हजरत उस्मान ईमान लेके, मौला अली ईमान लाए, जनाब उमर लाए, क्या ईमान लेके आए कि हुजूर पे सब कुछ कुर्बान कर देते थे। सूरा अहज़ाब उठाइए, मुनाफिकून से जब कहा जाए आओ जिहाद के लिए, तो तरह तरह के उज़र और बहाने रखते, कहते हमारी औरतें घर में गैर महफूज, हमारे बच्चे अकेले रह जाएंगे, हमारी फसलें पक्की है, हम नहीं जा सकते। लेकिन जब माले गनीमत आता, मुसलमान जंग जीत के आते, फिर आ जाते हुजूर के काशाना अक़दस पे और कहते हुजूर हम भी मुसलमान हैं, हमारा भी हिस्सा दीजिए। तो कहा जाए वइज़ा क़ीला लहुम आमिनू कमा आमन अन्नास, इस तरह ईमान लाओ जैसे ये मोमिनीन ईमान लाए, अबू बकर ईमान लाए। क्या कहते थे? कहते थे ये तो बेवकूफ है माज़ा, ये तो हुजूर के नाम पे हर कुछ लुटा देते, हुजूर इशारा फरमाए तो इनकी गर्दनें झुक जाती है। हम कोई बेवकूफ थोड़ी है कि अपने घरों को गैर महफूज छोड़ के जन्नत में चले जाएं। अल्लाह फरमाता है हकीकत में ये मुनाफिकून जो उनसे ये ही बेवकूफ है, लेकिन इनको इस बात की खबर है। वइज़ा लक़ुल लज़ीना आमनू क़ालू आमन्ना वइज़ा ख़लऊ इला शयातीनिहिम, मुसलमानों के पास आके कहते हैं हम तो तुम्हारे साथ हैं, हम भी मोमिन हैं, कलमा पढ़ते हैं, सुन ले हमसे, नमाज पढ़ते हैं, कुरान पढ़ते हैं, और जब काफिरों के जाके गोद में बैठते फिर कहते हम तो तुम्हारे साथ, और काफिर कहते वहां क्या लेने गए, कहते हम तो मुसलमानों के साथ मजाक करते, माशाअल्लाह हम तो मजाक करने के लिए जाते। हुजूर के ज़माने अक़दस में आते और बातें सुनते और जाके कुफार को बताते, मुसलमानों के राज फाश कर देते, आउट कर देते। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बारे में तरह तरह की बातें करने लगे। एक मर्तबा एक मुनाफिक ने कह दिया हुजूर यूं तो अर्श की खबरें देते हैं, अर्श की बातें सुनाते हैं, लेकिन हुजूर को माज़अल्लाह इतनी खबर नहीं है कि हम इनके सके नहीं है, लिबादा इनका ओढ़ा है, इनके दरमियान बैठते हैं, लेकिन इनके है नहीं, बोलिए इनके है नहीं। हुजूर अर्श की बातें तो बतलाते हैं लेकिन हमारा हाल का नहीं पता। फिर मेरे महबूब को जलाल आया, क्या बात है, कौन उस जलाल की जलगी को बर्दाश्त कर सकता है? खुदा उनके गजब से बचाए, खुदा उनके जलाल से बचाए। फिर हुजूर मिंबर पे बैठे, फरमाया लोग मेरे इल्म पे इतराज करते हैं, मेरे इल्म में तानाज़नी की है कि मैं अर्श की खबरें देता हूं और लोगों के हालात से वाकफियत नहीं रखता। हुजूर अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया आज खुदा का रसूल मिंबर पे बैठा है, जिसने जो सवाल करना है वो करे, जिसने जो पूछना है वो पूछे। फकाम रजुल, एक मुनाफिक खड़ा हुआ, फकाल अर्ज़ की मन अबी या रसूल अल्लाह, हुजूर बतलाए मेरा बाप कौन है, हुजूर बतलाए मेरा बाप कौन है। उसके बाप के बारे में इख्तिलाफ था कि जिसके घर में वो रहता था पता था उसका हकीकी बाप वो किसी और की औलाद थी, लेकिन उसको पता था कि ये मेरा हकीकी बाप, मेरा बाप कोई और है। बस ज़हन में सवाल आ गया,
شعریائی چلاکی کی کہ حضور شاید جانتے یا نہیں جانتے. پوچھتا ہوں من ابی یا رسول اللہ, حضور میرا باپ کون ہے؟ مصطفیٰ علیہ السلام نے اس کی طرف دیکھا. فقال رسول صلی اللہ علیہ وسلم, حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا انت ابو کا حذیفہ, فرمایا جس کے گھر تو رہتا ہے لوگ سمجھتے ہیں یہ تیرا باپ ہے, وہ اس سے پیار کرتا ہے, تو اس کے سائے میں پلتا ہے. محمد عربی کی آنکھ دیکھ رہی ہے, وہ تیرا باپ نہیں ہے, وہ تیرا باپ نہیں ہے. حضور کون ہے؟ فرمایا اور کوئی آدمی تیرا باپ ہے. انت حذیفہ, اس کا نام ہی حذیفہ ہے. حضور نے اس کے اصلی باپ کا نام بھی بتا دیا. بس بولتی بم, ٹانگیں لٹکرانے لگی, وجود کانپنے لگا, بیٹھنے کو جگہ نہیں نظر آتی. بیٹھ گیا. رسول پاک علیہ السلام نے فرمایا سالونی, اور بھی کوئی جرأت کرے سوال کرے آج پوچھ لے. ایک اور کھڑا ہوا, عرض کی یا رسول اللہ مجھے بتلائے میں جنتی ہوں یا دوستی, میرا ٹھکانہ کہاں ہے؟ حضور علیہ السلام نے یوں اس کی پیشانی کی طرف دیکھا, فرمایا انت فی النار, محمد عربی کی آنکھ دیکھ رہی ہے تو جہنمی, تو دوستی ہے. صحابہ میں کافیت بن گئی, بزم میں سناٹا چھایا. بڑی جلیل القدر سے ابھی جلالی طبیعت کے مالک جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ نے ہاتھ باندھے. خطبہ حدیث کو اٹھائیے, جناب عمر نے ہاتھ باندھے مصطفیٰ کے سامنے, اپنی پنڈلیاں بچھاڑ دی. حضور آپ کے علم پہ ہم نے اعتراض نہیں کیا, یہ کسی بے ایمان نے خباثت پھیلائی ہے. حضور یہ کسی نے شریر نے شرارت کی ہے, ہم میں سے کسی نے نہیں کیا. حضور ہمیں معاف کر دیجئے, لیکن اب محبوب کا جلال ٹھنڈا ہی ہو رہا. جماعت والے محبوب کو جلال آئے, فرمایا سلونی, اور سوال کرو. پوچھتے کیوں نہیں؟ دم نہیں رہا, اب کوئی جرأت نہیں کرتا. اٹھتے ابھی جناب عمر نے ایک مرتبہ نہیں درجنوں مرتبہ ہاتھ باندھ کے معافی مانگی. حضور ہمیں معاف کر دیجئے. پھر آخر میں یہ جملے کہے رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبسیدنا محمد النبی. عرض کی حضور ہم رب کے رب ہونے پہ بھی راضی ہیں اور اسلام کے سچے دین ہونے پہ بھی راضی ہیں. حضور آپ تو ہمارے سردار ہیں, ہم آپ کے نبی ہونے پہ بھی راضی ہیں, ہمیں معاف فرما دیجیے. بات ختم نہیں ہوئی, مشکات کے جملے آئے. حضور علیہ السلام گھر کے 2 کتابیں لے آئے, ارشاد فرمایا جانتے ہو یہ کتابیں کہاں سے آئی ہیں؟ قالوا لا علم لنا, حضور ہم تو کچھ نہیں جانتے. لا ادری, ہمیں کوئی ادراک نہیں, کوئی فہم نہیں, کوئی سمجھ نہیں. فرمایا ہذان کتابان عند اللہ, یہ دونوں کتابیں اللہ کی طرف سے نازل ہوئی. پتہ ہے اس میں لکھا کیا ہے؟ حضور ہم نہیں جانتے. حضور نے ارشاد فرمایا جو کتاب میرے دائیں ہاتھ میں ہے اس میں جنتی لوگوں کے نام لکھے ہیں, ان کے باپوں کے نام لکھے ہیں, ان کے قبیلوں کے نام لکھے ہیں. اور جو کتاب میرے بائیں ہاتھ میں ہے اس میں دوستیوں کے نام لکھے ہیں. جناب آدم سے لے کے قیامت تک جتنے بھی لوگوں نے جہنم رسید ہونا ہے ان کے نام تنگا ہے, ان کے باپوں کے نام لکھے ہیں, ان کے قبیلوں کے نام لکھے ہیں. بات یہاں پہ ختم نہیں کی. حضور نے فرمایا تم نے میرے علم پہ اعتراض کیا, حاضر و ناظر و نور و بشر غیب کو چھوڑ, شکر کر کے وہ تیرے عیبوں کو چھپائے ہوئے ہیں. تو حضور کے علم پہ اعتراض کرتا ہے, حضور کے علم پہ زبان درازی کرتا ہے. جناب موسیٰ کی قوم کا فرد زنا کرے تو ماتھے پہ لکھ دیا جائے یہ زانی ہے, چوری کرے تو گھر دروازے کے باہر لکھ دیا جائے یہ چور کا گھر ہے. شکلیں بدل جائیں, آج تو ہر طرح کا عیب کرے تیری شکل نہ بدلے, یہ انہی کا کرم ہے, بس انہی کے کرم کی بات نہ پوچھ, یہ ان کی عطا ہے, یہ ان کی نگاہ کرم ہے کہ تیری شکل بدلتی نہیں ہے. حضور نے کہا ابھی بات ختم نہیں. نبی علیہ السلام فرمایا قرب قیامت دجال آئے گا, میری امت کے مجاہدین دجال کا مقابلہ کریں گے. فرمایا میں ان مجاہدین کو جانتا ہوں, صرف ان کو جانتا نہیں, حضور نے ارشاد فرمایا میں ان کے ناموں سے بھی واقفیت رکھتا ہوں, ان کے ناموں کی بھی خبر ہے, ان کے آباء و اجداد کے نام کی بھی خبر ہے. اور فرمایا میرا مجاہد جس گھوڑے پہ بیٹھ کے دجال کا مقابلہ کرے گا میں محمد اس گھوڑے کی رنگت سے بھی واقفیت رکھتا ہوں, اس گھوڑے کا رنگ کیا ہے میں وہ بھی جانتا ہوں. حضور علیہ السلام کی عادت مبارکہ تھی کہ رسوا نہ کیا جائے, پردہ پوش رہیں, یہ یوں نالام نہ ہو جائے سر وزن, لیکن باز نہ آئے. اتنا درس دیا پھر بھی باز نہ آئے, مزید اپنی گینگ بڑھائی, لوگوں کو ساتھ اٹیچ کیا, طرح طرح کی باتیں. پھر محبوب کو ایک دن جلال آیا, جمعے کا روز ہے, حضور جمعے کا خطبہ دینے کے لیے منبر پر تشریف فرما ہے. حضور علیہ السلام نے خطبے کے دوران ارشاد فرمایا فلاں بن فلاں
اخرج من المسجد انت منافق، فلاں کے بیٹے فلاں اٹھ مسجد سے چلا جا، تو منافق ہے، اٹھ چلا جا تو بھی منافق ہے۔ تقریباً 450 لوگوں کا ہجوم نکال دیا، مسجد کے باہر جناب عمر آئے، خیال تھا کہ میری نماز چھوٹ گئی، لوگ تو نماز پڑھ کے جا رہے، صحابی دوڑتے ہوئے آگے، عمر مبارک ہو، کہتا ہے کہ مبارک دے رہے ہو، میری جماعت چھوٹ گئی، لوگ جا رہے ہیں، کہا ابھی تو جماعت ہوئی نہیں، ابھی جماعت کروانے والے منبر پہ چلوا گئے، ابھی حضور مسجد میں، کہا یہ کیوں نکلے؟ کہ عمر تو یہ آرزو کرتا تھا کبھی حضور مومن اور منافق میں فرق کرتے، مومن اور منافق میں امتیاز کرتے، کھوٹے اور کھڑے میں فرق آج ہو گیا، منافق الگ تھلگ کر دیے۔ جناب عمر نے کہا میرا جی تو چاہتا ہے سر ان کے اور میرے ہاتھ میں جوتا، اور میں ان کو جوتے لگاتا جاؤں کہ حضور کے پیچھے نمازیں بھی پڑھے اور یہ معاملات کرے۔ تو ارشاد ربانی ہے، اے ایمان والو، یہودیوں سے تعلق اور دوستانہ ماحول قائم نہ کرو، عیسائیوں سے دوستی، منافقین سے سنگت صحبت نہ رکھے۔ پھر انسان نہ شرطی حیوان ہے، تنہا تو رہ نہیں سکتا، حیوان ناطق بولا جاتا ہے، چلنے پھرنے والا، بولنے والا حیوان، اکیلا رہ نہیں سکتا۔ پھر سنگت کس کے ساتھ بنائے؟ تو قرآن نے وہ عنوان بھی بیان فرمایا، فرمایا سب سے پہلی تو دوستی اللہ کے ساتھ لگائے۔ کس کے ساتھ؟ اس کے بھی طریقے، اس کے بھی میتھڈز ہیں، اس کے بھی عالم ہیں۔ اللہ کے ساتھ دوستی، کس طرح دوستی؟ دلی کا شہر ہے، مجذوب کیفیت کا آدمی ہے، مجذوب وہ نہیں ہوتا جو دنیا داری کے سارے کام کرے اور دینی معاملات میں کہہ دے کہ مجھے خبر ہی کوئی نہیں۔ 1000 کے نوٹ اور 5000 کے نوٹ میں اس کو فرق کا پتہ ہو، جب دین کا کام ہے ظہر اور فجر کی نمازوں کی خبر نہ رکھے کہ میں مجذوب۔ مجذوب وہ ہے جس کی عقل پہ اللہ کے انوار و تجلیات غالب آ گئے، جس کی عقل پہ اللہ کے انوار و تجلیات غالب آ گئے، دنیا مافیہا کی خبر نہ ہو، نوٹوں کی ساری خبر رکھتا ہو اور نمازوں کے نام بھی نہ ہوتے۔ یہ کس طرح کا مجذوب؟ دلی کا شہر ہے، بوندا باندی کا موسم ہے، بزرگ اپنی موج میں یاد الہی میں مگن ہے، کفیت ہے اللہ ہو اللہ لگائے ذرا، اللہ ہو اللہ ہو اللہ، یاد الہی میں مگن ہے، ذکر ہے زبان پہ اللہ ہوگا۔ دو دوست کھڑے، ایک لڑکی ایک لڑکا، لکڑی کا جوتا پہنا ہے جسے کھرامے بولا جاتا ہے، ان کے قریب سے گزرے ہیں، کچھ مٹی کے چھینٹے اٹھ کے اس خاتون کے کپڑوں پہ گر پڑے، اور اس کے دوست نے دیکھا، نہ کچھ کہا، نہ پوچھا، نہ سمجھا، نہ سوال کیا، بابا جی کے منہ پہ تھپڑ مارا۔ فقیر بنا پھرتا ہے، چلنے کی تمیز نہیں ہے، لوگوں کے کپڑے خراب کرتا ہے۔ بابا جی نے کچھ نہیں کہا، صبر، خاموشی اختیار کی۔ آبادی میں داخل ہوئے، حلوائی اپنا آٹا سجا رہا تھا، دودھ گرم کیا، دیکھا کہ ایک بزرگ یاد الہی میں مگن ہے، آگے بڑھ کے عقیدت سے بابا جی کو تھڑے پہ بٹھایا اور ایک پیالہ دودھ کا پیش کیا، کہا بزرگوں یہ دودھ نوش فرمائے۔ بابا جی نے دودھ پی کے آسمان کی طرف منہ کیا، کہا تیرے رنگ کون سمجھے، تو بے نیاز ہے، تیرے راز کون سمجھے، کہیں مار پڑوا دیتا ہے، کہیں خدمت کروا دیتا ہے، کہیں پہ تھپڑ پڑ گیا، کہیں دودھ کا پیالہ مل گیا، تیرے رنگ ہے کون سمجھے۔ اتنے میں لڑکی دوڑتی ہوئی ہے، بابا جی ہمیں معاف کر دیجیے، آپ نے بد دعا کی ہے نا؟ کہا میں نے کوئی بد دعا نہیں، میں تو اللہ کی مخلوق سے پیار کرتا ہوں۔ کہا میرے دوست نے آپ کو تھپڑ مارا اور وہ گھر کی چھت پہ چڑھا، پھسلن تھی، پھسلا، صحن میں گرا، گردن کا منکا ٹوٹ گیا، موقع پہ مر گیا، مجھے معاف کر دیجیے۔ کہا بیٹے میں نے کوئی بد دعا نہیں دی، اس میں بات کچھ اور ہے، راز کوئی اور ہے۔ کہا وہ راز بتائیں۔ کا راز یاروں کا آپس میں ہے، دوستوں کا راز ہے، بتانے والا نہیں۔ اس نے ضد کی تو فرمایا کپڑے تیرے خراب ہوئے، تو نے کچھ نہیں کہا، تیرے دوست نے مجھے تھپڑ مارا، اس کو غصہ آیا، جب تیرے دوست نے مجھے تھپڑ مارا تو میں بے خبر یار سے یارانہ نہیں رکھتا، میرا یار بڑی طاقت والا ہے، وہ نیلی چھت کا مالک ہے، جب تیرے دوست نے غصے میں آ کے مجھے تھپڑ مارا پھر میرے دوست کو بھی جلا لگا، پھر میرے دوست کو بھی غصہ آیا، پھر اس نے اپنا کام بھی کر دکھایا۔ اللہ سے یاری لگائے، حضور علیہ السلام سے دوستی کرے، قرآن ارشاد فرماتا ہے حضور کے ساتھ دوستی کس طرح، جیسے جناب ابو بکر نے لگائی۔
باپ نے حضور کے بارے میں زیبا جملے بولے. حضرت ابو قحافہ جب ایمان نہیں قبول کیا تھا باپ کے چہرے پہ تماچا مار دیا. جناب ابو بکر کی طرح دوستی لگائے. باپ اور بیٹا بیٹھ کے کھانا کھا رہے ہیں. حضرت عبداللہ کہتے ہیں ابا جی فلاں جنگ کے موقع پہ آپ میری تلوار کے نیچے آ گئے تھے لیکن باپ سمجھ کے میں نے قتل نہیں کیا, چھوڑ دیا. جناب ابو بکر بول پڑے, فرمایا بات تو تم نے چھیڑ دی. سن, اگر اسی جنگ میں تو میری تلوار کے نیچے آ جاتا میں بیٹا سمجھ کے نہ چھوڑتا, محمد عربی کا گستاخ سمجھ کے تیری گردن اڑا کے رکھتا. کہ دوستی کے تقاضے بھی ہیں. اللہ اکبر یا رسول اللہ پھر دوستی کو نبھانا بھی ہے. جناب عمر نے غزوہ احد میں اپنے سکے مامے ہشام بن مغیرہ کا سر قلم کر کے حضور کے قدموں میں رکھ دیا. یا رنگ ہو جا, دو رنگی چھوڑ دے, یا موم یا سنگ ہو جا, یا مومن ہو جا, یا اس قسم سے نکل جا. حضرت ابو عبیدہ بن جراح یہ عشرہ مبشرہ میں سے جن کو حضور نے ظاہری زندگی میں جنت کی ضمانت دی, اپنے باپ کا سر قلم کر کے کان سے پکڑ کے مصطفیٰ کے قدموں میں رکھا. حضور نے فرمایا عبیدہ بن جراح یہ کیا کیا؟ اس کی حضور باپ تو میرا تھا, میں اس کے حقوق ادا کرتا تھا لیکن لمبی زبان کر کے آپ کے خلاف بھی بولتا تھا. میری ایمانی کیفیت نے اجازت نہیں دی کہ کوئی میرے سامنے مصطفیٰ کے بارے میں زیبا جملے بولے. اس طرح کی دوستی کیجیے. پہلی دوستی کس کے ساتھ لگائیے؟ پھر رسول کریم, پھر اللہ والوں کی سنگت, نیک لوگوں کے قرب میں بیٹھ, نیک لوگوں کی صحبت میں. دنیا داروں کی دوستی چھوڑ دیجیے, یہ بے وفا ہے, دل کو چکنا چور کر دیتے, زخم دے دیتے. لوگ کہتے ہیں فلاں ہمارا بچپن کا دوست ہے, اکٹھے پلے اکٹھا کھانا کھاتے, لیکن ایک فوت ہو جاتا ہے دوسرا وضو کرتا رہ جاتا ہے, امام نماز جنازہ بھی پڑھا دیتا ہے. کہے کی دوستی لالچ کی بنیاد ہے. اللہ والوں کی دوستی. حضرت میاں شیر محمد شیخپوری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ مرید تھا, تھوڑی غفلت کر گیا, ایک سیکھنی کا عاشق ہو گیا, اس سے ملاقات کرنے لگا. ایک دن اسے کہنے لگا کہ روزانہ باہر کنویں پہ ملاقات ہوتی ہے, کبھی اپنے گھر بھی بلا. اس نے کہا موقع ملا تو ضرور بلاؤں گی. سیکھنی کا سردار ایک ہفتے کی غرض سے چلا گیا اور اس نے اس بندے کو دعوت دی, رات میرے پاس آ جا. مرید کس کا ہے؟ حضرت میاں شیر محمد شیخپوری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ, جن کا ایک لطیفہ قلب ذاکر تھا. چلا گیا رات. صحن میں کیا دیکھتا ہے کہ سردار صحن میں چہل قدمی کر رہا ہے, ڈرتا ہوا واپس آیا. اگلے دن کنویں پہ ملاقات ہوئی. سیکھنی نے پوچھا رات آئے نہیں, کہا آیا تھا, تیرا ارادہ غلط لگتا تھا. سکھ تو گھر میں تھا, اس نے کہا نہیں گھر آ جانا. دوسرے دن گیا, پھر سکھ نظر آیا. تیسرے دن گیا, پھر سکھ نظر آیا. چوتھے دن جمعہ تھا. حضرت میاں شیر محمد شیخپوری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے پاس جمعہ پڑھنے کے لیے آیا. مرید تھا, جمعہ پڑھا, مصافحہ کیا تو حضرت نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا. ارشاد فرمایا آپ باز آ جائے جن حرکتوں میں لگے ہیں, یہ حرکتیں اچھی نہیں, چھوڑ دیجئے, ان کاموں کو چھوڑ دیجئے. حضرت واضح کیجئے. فرمایا 3 دن ہو گئے ہیں تو روزانہ سیکھنی کے پیچھے چکر کاٹتا ہے, اور میں تیرا مرشد تیرے ایمان پہ پہرے داری کے لیے سکھوں والا لبادہ اٹھ کے سکھوں کے صحن میں کھڑا ہو کے پہرا دیتا ہوں. تمہیں حیا نہیں آتی کہ محمد عربی کے غلام کے ہاتھوں میں ہاتھ دے کے پھر سکھنیوں کے پیچھے جاتے ہو؟ اللہ والوں کی سنگت کامیاب کرتی ہے, پوری نظر رکھتی ہے. آج لوگوں نے معیار بدل لی, زاویے بدل لی. غریب کہتا ہے میری دوستی ہو امیر کے ساتھ, غریب کے ساتھ اگرچہ ایماندار ہے کیوں دوستی کروں, یہ خود بھوکا مرتا ہے مجھے بھی بھوکا مارے گا. امیر بندے کے ساتھ دوستی, اور امیر چاہتا ہے کہ غریب ہمارے ساتھ مل جائے. کوئی ڈیڑے پہ بیٹھ کے کوئی جھوٹی تعریفیں تو کریں گے نا, خوش آمد تو ہمیں جھوٹا موٹا کرتے رہیں گے نا. 1-2 وقت کا کھانا ہی مل جائے گا, ڈھیرے میں بیٹھ جائے. امیر کی یہ سوچ ہے, غریب کی یہ سوچ ہے. اللہ اس کے رسول کے لیے دوستی کوئی نہیں, ذاتی اغراض ہے, نفسیات کا عالم ہے. پھر دوستیاں ٹوٹتی بھی دیکھی. حضور نے معیار بتایا, من احب للہ وابغض للہ واطاع للہ ومنع للہ فقد استکمل الایمان او کما قال. فرمایا دوستی کے لیے 4 چیزیں دیکھی جائیں. کسی سے محبت کرے تو اللہ کے لیے, بغض رکھے تو اللہ کے لیے, کسی کو کچھ تحفہ دے تو دینے سے ہاتھ کو کنٹرول کر لے تو اللہ کے لیے. جس شخص کے اندر یہ 4 نشانیاں پائی جائے, حضور نے ارشاد فرمایا وہ بندہ ایمان مکمل کر ہے. آج لوگ نے لالچ بنیاد رکھا ہے,
دوستی لالچ پہ، 2-4 دوست مل کے کاروبار کرتے ہیں، اور کاروبار اسلام کا پورا ایک عنوان ہے. قدوری اٹھائیے، ہدایہ شریف اٹھائیے، البیع ینعقد بالإجابة والقبول. جو تجارت ہے یہ فائدے اور نقصان کا نام ہے. اس میں نقصان بھی ہوتا ہے اور نفع بھی ہوتا ہے. جب نفع ہوتا ہے تو دونوں ملتے ہیں، کوئی حساب کتاب ہی نہیں، کوئی بات چیت ہی نہیں. جب نقصان ہونے لگتا ہے پھر دوست حساب کرنے بھی بیٹھ جاتے ہیں. پھر ایک دوسرے کے بچوں کو دی ہوئی عیدیں بھی وہ بھی کھاتے میں ڈالی جاتی ہیں. پھر جو سفر میں نکلتے تھے وہ سفر بھی کاؤنٹ کیا جاتا ہے. پھر جس ریسٹورنٹ پہ بیٹھ کے چائے پی ہوتی ہے وہ کوئٹہ کا ریسٹورنٹ بھی لکھا جاتا ہے کہ ہم نے چائے پلایا. پھر وہ راہ والی کی کلفیاں بھی یاد آ جاتی ہیں. پھر طرح طرح کے کھانے کے جو چکر ہے وہ سارے لکھے جاتے ہیں. پھر ایک دوسرے کی بیماری پہ جو خرچ کیا ہوتا ہے وہ بھی حساب کتاب کی نظر آ جاتی ہے. پھر دوستیاں ٹوٹ جاتی ہیں. کیوں؟ بنیاد اللہ اس کے رسول کی رضا نہیں تھی، بنیاد صرف نفسیات تھی، ذاتی اغراض تھی، لالچ تھا. جناب علی فرماتے ہیں کائنات میں وہ بندہ مفلس نہیں، غریب نہیں جس کے پاس دولت نہیں. کائنات میں غریب وہ بندہ ہے جس کے پاس مخلص دوست نہیں. اور حضرت عمر فرماتے ہیں میرا مخلص اخلاص والا دوست وہ ہے جو میرے عیب بتاتا ہے، مجھے الگ کر کے بتاتا ہے تیرے اندر یہ غلطی ہے، اس کو دور کر لے. آج بتایا جائے تو لوگ غصہ کر جاتے ہیں، سامنے جھوٹی تعریفیں کی جائے تو بڑے خوش ہوتے ہیں. الگ کر کے بٹھا کے سمجھایا جائے یہ غلطی ہے، اس کو دور کرے تو لوگ کہتے ہیں تو ہی سمجھانے والا رہ گیا، آپ ہی ہمیں سمجھانے کے لیے رہ گئے. دوست وہ ہے، مخلص دوست وہ ہے جو اپنے دوست کی غلطیاں بتاتا ہے، اس کو درست کر اور اس کو خوبیوں کی طرف لاتا ہے. اللہ کے لیے دوستی کرے. مشکات کی عبارت ہے، حضور علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں نیک بندے کو حکم ہوگا جنت میں چلا جا، جنت کی طرف رواں دما ہوگا. ایک وہ بندہ جس کو دوزخ کے آرڈر ہوں گے، فرشتے دھکیل کے لے جا رہے ہوں گے، وہ اس بابے کو دیکھے گا، کہے گا بابا جی آپ بھول گئے دنیا میں آپ میرے پاس آتے تھے، میں آپ کی خدمت کیا کرتا تھا، آپ کو پانی پلاتا تھا، وضو کرواتا تھا، سبب بنتا تھا. یہ کیسا کیا رہنا آپ جنت میں میں دوزخ میں؟ بزرگ جنت کے دروازے پہ ٹھہر جائیں گے. اللہ فرمائے گا کیوں نہیں جاتے؟ مولا بندے تو دنیا میں میرے ساتھ پیار کرتے تھے، میرے ساتھ محبت کرتے تھے، کھلاتے پلاتے تھے، آج میں جنت میں اور وہ دوزخ میں جائے. اللہ ارشاد فرمائے گا جا جہنم کے دروازے پہ کھڑا ہو جا اور دیکھ جو تیری چاہت والا ہے اس کو نکال جہنم سے اور جنت میں داخل کر. اللہ والوں کی دوستی کامیاب ہو. اللہ والوں کے قرب میں بیٹھنے، سنگت میں بیٹھنے سے انسان کو رنگ ملتا ہے، ڈھب آتا ہے، زندگی کے طریقے سیکھتا ہے. حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کچھ لوگ حشر کے روز اپنی قبروں سے اٹھیں گے، چہرے چمکتے ہوں گے، ان کو موتیوں سے بنے اور جڑے ہوئے ممبروں پہ بٹھایا جائے گا. لوگ رشک کریں گے، کہیں گے یہ نبی ہے، کہا جائے گا یہ نبی ہے. کیا یہ شہید ہے اتنا مقام؟ کہا یہ شہید نہیں. یہ کون لوگ ہیں؟ کہا یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا میں ایک دوسرے کے ساتھ اللہ کی خاطر محبت کیا کرتے تھے. ساتھ میں کوئی تما نہیں تھا، درمیان میں کوئی لالچ، خلوص نیت کے ساتھ ایک دوسرے سے پیار کرتے تھے. ارشاد ربانی ہے کہ یہودیوں سے دوستی، منافقین سے، عیسائیوں سے یارانے نہیں پالنے. آج لوگ طرح طرح کے ملکی حالات مد نظر رکھتے ہیں اور اللہ کے حکم کو چیلنج کرتے ہیں. اللہ ارشاد فرماتا ہے مومن کافروں پہ سخت ہے، اشداء علی الکفار، سخت نظریہ رکھتا ہے. مومن آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ بڑی پیار اور محبت کرتے ہیں. جب اللہ کے حکم کو چیلنج کریں گے پھر اللہ کے عذاب کا انتظار کریں. پھر یہ آٹے کا بحران، یہ پکی ہوئی فصلوں کے چندرے کا پڑنا، یہ زلزلوں کا آنا، یہ طرح طرح کی مہنگائی کا انسان کو پریشان کر دینا، یہ اسی لیے کہ انسان اللہ کی حدوں کو کراس کر رہا ہے. واخر دعوانا الحمدللہ رب